بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مختار رضا ایڈوکیٹ۔ خط کے مدرجات اور مضمرات پر بات چل رہی تھی۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ خط جعلی ہے اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر نے تو امریکہ کا بیان کرنا شروع کر دیا ہے، امریکہ سے ڈرانا شروع کر دیا ہے، کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم تو اپنے غریب لوگوں کا بڑی مشکل سے پیٹ پال رہے ہیں، ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات رات حمزہ شہباز بھی کہہ رہا تھا، وہ بھی اپنے باپ کا بیان کر رہا تھا۔ لیکن یہ ظالم لوگ نہیں جانتے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے ہم نے امریکہ سے دوستی کی ہے، ہر موقع پر امریکہ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ 1965 کی جنگ میں بھی جب ہماری فوج تیزی سے سری نگر کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی، اس وقت دباؤ ڈال کر اس جرنیل کو ہٹا دیا گیا، امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا، اس جرنیل کو ہٹا دیا گیا۔ اس طریقے سے سری نگر ہم فتح نہ کر سکے۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ میں امریکہ نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، عالمی طاقتیں اکٹھی ہوئیں اور ہم سے مشرقی پاکستان الگ کر دیا گیا، اور ہم اسی امریکہ کے بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہ گئے، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ دنیا جانتی ہے۔ 1971 کی جنگ میں امریکہ کی سازشیں شامل تھیں۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا کہ پاکستان بحری بیڑے اور امریکہ کے وعدوں پر انحصار نہیں کر سکتا، تو وہ ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھی گئی اور پاکستان نے عالمی سطح پر اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا اور ایک توانا آواز بننے کی کوشش کی، تو بھٹو کو راستے سے ہٹا دیا گیا، اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ جب ایٹمی دھماکے پاکستان نے انڈیا کے جواب میں کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت بھی پاکستان کو دھمکی دی گئی اور کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ بہت برا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ہمیں حاصل ہونا تھا، قوم یکجا تھی، ادارے ایک پیج پر تھے، کوئی انفرادی سطح پر ایسا نہیں بھی چاہتا تھا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ہم ایٹمی ملک بن گئے۔ اس کے بعد ہم پر اسی امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ سی ٹی پی ٹی پر سائن کیے جائیں، تو اس پر بڑی کوشش کی گئی، اس پر ہمارے ایک حکمران مان بھی گیا، لیکن پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے سائن کرنے سے ہمیں کسی طرح بچا لیا، ورنہ ہمارا حال بھی یہی ہونا تھا۔ جس طرح امریکہ نے یوکرین سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی حفاظت کرے گا، اور آج یوکرین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ جو وعدہ نبھا رہا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اب جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں جو امریکہ میں تعینات رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ امریکہ ایک فہرست ہے ناگوار مطالبات کی، ناجائز مطالبات کی، جو امریکہ ہم سے کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان بہت دفعہ اپنے آپ کو ان سے بچاتا رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران انہوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے سروائیو نہیں کر سکتے، اس وجہ سے امریکہ ہمیشہ ڈو مور کرتا رہا ہے۔ سلالہ بیس پر حملہ ہوا، اس میں ہمارے ڈھیر سارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے، یہ بھی ایک مثال ہے۔ ڈرون حملے ہماری سالمیت پر حملہ تھا، یہ بھی ایک مثال ہے۔ لیکن ہمارے بزدل، بے حیا، بے حمیت یہ جو سیاسی لوگ تھے جو آج پھر اکٹھے ہیں اپوزیشن کی شکل میں، انہوں نے خود
اس ڈاکومنٹ پر سائن کیے کہ ڈرون اٹیکس کی امریکہ کو پاکستانی علاقوں میں اجازت دی جاتی ہے۔ یہ بہیمیت لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب یہ خط جو ہے، ڈپلومیٹس یہی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، امریکہ بڑے بڑے مطالبات کرتا ہے، یہ خط کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آج ایک لیڈر امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے، جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے کہ ہم آپ سے برابری کے تعلقات رکھیں گے، دوستی کے تعلقات رکھیں گے، لیکن غلام بن کر نہیں رہ سکتے۔ یہی چیز امریکہ کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ یہاں پر امریکہ کے بکاؤ اور امریکہ کے زیر اثر لوگ جو امریکہ کو خدا سمجھتے ہیں، وہ بہت خوف زدہ ہیں کہ کہیں امریکہ ناراض ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ آج اپوزیشن امریکہ کا بیانیہ بول رہی ہے اور عمران خان پاکستان کی آواز بن کر کھڑا ہے۔ اب جب کہ سیاسی حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا ہے، اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں، سوال یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس خط کا کسی نہ کسی طرح لنک سازش سے ضرور بنتا ہے۔ تو اب بات صرف آئین قانون کی پاسداری کی نہیں ہے، بلکہ ملکی سالمیت اور خودداری کی بھی ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان آئین و قانون کی خلاف ورزی کو دیکھے گی اور اس پر فیصلہ کرے گی تو وہ صرف زمینی حقائق جو نظر آ رہے ہیں اس کو صرف نہ دیکھے، بلکہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا وقار، آزادی اور امریکہ کے سابقہ ریکارڈ اور اس کی مداخلت کو بھی نظر میں رکھے، کیونکہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں بعض دفعہ جو ہمیں نظر آنے والی چیزوں کی وہ سامنے رکھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک عالمی سازش ہے جہاں پر ایک صاحب کردار ناڈر اور بہادر حکمران کھڑا ہے، اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے ان غداروں اور غداروں کے سرداروں کا، غداروں کے آقا کا، اس کی پالیسیوں کا صفایا ہو جائے۔ اس کے لیے جو بیانیہ عمران خان کا ہے وہ ایک جاندار بیانیہ ہے۔ اس لیے میں سپریم کورٹ سے بھی استدعا کروں گا کہ یہ خط کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری سالمیت میں ہمیشہ امریکہ نے مداخلت کی ہے۔ اگر امریکہ اس حکومت کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا اور اس کی جگہ اپوزیشن لے لیتی تو پاکستان ایک دفعہ پھر غلامی میں چلا جاتا۔ پاکستان ہے تو وہ آئین پاکستان ہے، دستور پاکستان 1973 تبھی لاگو ہوتا ہے جب پاکستان کا وجود ہوگا۔ اس لیے پاکستان کے وجود کو مقدم رکھیں، اس کے بعد آئین پاکستان کی بات کریں، کیونکہ آئین پاکستان کو بچانے کے لیے ہے، پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ہے اور پاکستان کو چلانے کے لیے، نہ کہ پاکستان کے ساتھ سازشیں کرنے والوں کا ساتھ دینے کے لیے ہے، کیونکہ وہ ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں اور ایسی ایسی کہانیاں بناتے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹ اور سازشیں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سچائی دھندلا کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی سالمیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔